علم 19 میرے ذہن میں ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ بہت سے مسلمانوں کی عادت ہے کہ وہ ہمیشہ قرآن مجید اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے علاوہ دیگر ذرائع سے لیے گئے اسلامی علم کو تلاش کرنے، پڑھنے اور سننے کی عادت رکھتے ہیں۔ وہ اس طرح سے برتاؤ کرتے ہیں جیسے وہ کچھ نیا اور مختلف تجربہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس وجہ سے رہنمائی کے ان دو ذرائع سے حاصل ہونے والی تعلیمات کے ساتھ رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں کہ ذہنی سکون اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی ہدایت کے ان دو ذرائع کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے میں ہے۔ اس کی طرف بہت سی آیات میں اشارہ کیا گیا ہے، جیسے باب 16 النحل آیت 89، اور ہم نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کی وضاحت ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔ وضاحت سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن کی انسان کو دونوں جہانوں میں امن اور کامیابی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے بہت سے اسلامی مبلغین نے بھی اپنے سامعین کو خوش کرنے کے لیے یہ رویہ اختیار کیا ہے۔ جو وقت انہیں ہدایت کے دو ذرائع سے براہ راست تبلیغ کرنا چاہیے، جیسے کہ جمعہ کا خطبہ، وہ متبادل ذرائع سے غیر مستند واقعات اور کہانیوں کے لیے وقف کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ متبادل ذرائع سے علم حاصل کرنا غیر تصدیق شدہ اور غلط علم کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ دیگر ذرائع سے لی گئی ان میں سے بہت سی کہانیاں اور واقعات مستند نہیں ہیں اور من گھڑت ہیں، اور ان میں سے بہت سی کہانیاں غیر متعلقہ علم اور موضوعات سے متعلق ہیں جن کے بارے میں قیامت کے دن سوال نہیں کیا جائے گا۔ مزید برآں، ان میں سے بہت سی کہانیاں اور واقعات ایسی چیزوں پر مبنی ہیں جو اسلامی تعلیمات سے متصادم ہیں، لیکن چونکہ یہ تضادات اکثر باریک ہوتے ہیں، سامعین کی اکثریت انہیں نظر انداز کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر، یہ کہانیاں اکثر اپنے روحانی استاد کی مکمل اور بلا شک و شبہ اطاعت کے موضوع کو آگے بڑھاتی ہیں، حالانکہ یہ وہ چیز نہیں ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کی تھی، حتیٰ کہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی۔ اسلام علیکم، اللہ ان سے راضی ہو۔ در حقیقت ایسے بہت سے مستند اور مشہور واقعات ہیں جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہما کے طریقہ کار کو ادب کے ساتھ چیلنج کیا تھا۔ مثال کے طور پر، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور بہت سے دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے احترام کے ساتھ چیلنج کیا۔ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب چندہ دینے سے انکار کرنے والے مسلمانوں کے خلاف جنگ کا فیصلہ کیا۔ واجب صدقہ اگرچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے فیصلے میں درست تھے، لیکن دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کی اندھی تقلید نہیں کی۔ اس کے بجائے انہوں نے احترام کے ساتھ اس کے فیصلے پر اعتراض کیا جب تک کہ اس نے ان پر اپنا فیصلہ واضح نہیں کیا۔ صحیح مسلم نمبر 124 میں موجود حدیث میں اس پر بحث ہوئی ہے۔ مکمل اور بلا شک و شبہ اطاعت صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے ہدایت یافتہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے ایک مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ ہدایت کے دو ذرائع سیکھنا اور اس پر عمل کرنا دونوں جہانوں میں امن اور کامیابی کا باعث ہے۔ در حقیقت وہ جس قدر اپنے آپ کو ہدایت کے ان دو ذرائع کے لیے وقف کریں گے، ان کے لیے حکمت اور سمجھ کے اتنے ہی دروازے کھلتے جائیں گے۔ اس لیے غیر معتبر اور غیر مستند ذرائع سے صحیح رہنمائی اور اسلامی علم تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہی رویہ تھا اور یہی کامیابی کا واحد راستہ ہے۔ باب 29 العنکبوت آیت 69، جو لوگ ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنے راستے پر چلائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔